نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہ نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں کئی اقوال جو ہیں وہ تفاسیر کی کتب میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت مجاہدہ اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کہ ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا، اور پھر وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی ان پر تورات نازل کی گئی، تو جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو وہ قوم جو تھی تورات پر ایمان لے کر آنے والی وہ بھی فرقوں میں بٹنا تقسیم ہو گئی، جدا جدا اپنے فرقے بنا لے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ عیسائیوں میں بھی کئی گروہ جو تھے وہ وجود میں آ گئے۔ تو اللہ کی میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کا کسی چیز میں ان کے ساتھ تعلق اور ذمہ داری نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اے عائشہ، یہ لوگ اصحاب الاہواء ہیں اور صحاب البدعت۔ اصحاب الاہواء سے مراد کہ جو لوگ اپنی نفس کی تابع داری میں جو ہے نا زندگی بسر کرتے ہیں، یہ دین کو پس پشت ڈال کر اپنی طویلات جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہل بدعت کے سوا ہر گناہ گار کی توبہ ہے، ان کی توبہ مقبول نہیں، وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا اور ان کے اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وہ جو اللہ کے نے ارشاد فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا دوسری آیت کریمہ ایک اور آتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی مضبوطی کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومنین کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہو، یعنی کہ ٹکڑوں میں بٹ کر نہ رہو، جماعت بن کر جو ہے رہو۔
کیونکہ اس سے قبل جتنی بھی قومیں تھیں وہ محض فرقہ بندی اور گروہ بندی میں پڑ جانے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. اور ایک قول یہ آتا ہے کہ ان سے مراد یہ مشرکین اور مکہ جو ہیں کافر جو کہ ان میں بھی کئی فرقے تھے. کہنے کو تو سارے ہی کافر تھے اور مشرک تھے، مگر ان میں بھی کئی فرقے تھے. کچھ فرشتے جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، بعض جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض چاند سورج کی، بعض آگ کی. اس طرح کئی طرح کے جو تھے انہوں نے اپنے الہ بنا رکھے. تو ان میں بھی کفار میں بھی کئی فرقے تھے، کئی گروہ تھے. اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد ایمان والے بھی ہیں. ان میں بھی سب لوگ جو قرآن کی کچھ آیات کو مانتے ہیں اور کچھ آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ جو من پسند آیا اس کو تسلیم کر لیا، جو نہ آیا اس کو چھوڑ دیا. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بدعت جن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے دین اپنی مرضی سے گھڑ لیا یا دین میں نئی چیزیں شامل کر لیں، یا وہ جو گمراہ ہو گئے، اللہ کے رستے سے ہٹ گئے، ان سے مراد یہ فرقے بھی ہو سکتے ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کریم یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہمیں ایک نظریے پر متفق ہونا چاہیے اور دین کے معاملے میں تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. دین کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں بدعات جو ہیں ان کو کسی بھی شکل میں قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون. جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور اللہ وہ ظلم نہیں، ان پر ظلم نہیں کرے گا ان کے ساتھ اللہ کریم، یا وہ ظلم ان کے ساتھ اللہ کریم نہیں کرے گا. تو اس آیہ کریمہ میں رب کریم نے یہ کہا کہ تم اگر ایک نیکی کر کے آتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں بطور اجر 10 نیکیاں دوں گا، 9 اپنے پاس سے تمہیں دوں گا. لیکن تم اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ جو ہے اس کی سزا تمہیں دی گی. کیوں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ نے اس کو روایت کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اعمال 6 قسم کے ہیں. اعمال 6 قسم کے ہیں. 2 عمل ایسے ہیں جو سزا اور جزا کو واجب کر دیتے ہیں، کہ 2 عمل ایسے ہیں جن کے سبب سے واجب ہو جاتا ہے یا سزا یا جزا. پھر آپ نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو اجر کو بڑھاتے ہیں، اور 2 عمل ایسے ہیں جو اجر کو برابر کرتے ہیں یا معاملات کو برابر کرتے ہیں. اور وضاحت کرتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ جو 2 عمل واجب ہیں نا، کہ جن کے کرنے سے سزا یا جزا واجب ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، پہلے شریک نہ کیا ہو، یعنی کہ شرک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے پر جو جزا ہے وہ واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. ایسا بندہ جو اللہ کے مقابلے پر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جنت اس پر واجب ہے. وہ الگ بحث ہے کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن بالآخر وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو شخص اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہو، اللہ کے مقابلے پہ لا کر کسی اور کو بھی معبود بنا لیا ہو، تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا. باقی زندگی کے جتنے بھی وہ معاملات کرتا ہے نا، نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، غریب پالتا ہے، مسکین پالتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا، جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ
دوزخ ہوگا کس سبب سے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو اور کو لا کر معبود کھڑا کر دیا۔ تو آقا نے فرمایا دو عمل جو ہیں ان پر سزا اور جزا واجب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا جو کہنا کہ دو عمل جو ہیں وہ اجر بڑھا دیتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمان جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو 700 گنا اجر ملے گا، 700 گنا اجر ملے گا، اور اگر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ ایک اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے تو ان کے ایک نیکی کا بدلہ جو ہے اللہ کریم 10 گنا دے گا، اور اگر وہ عام مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر تو 700 گنا اجر ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو عمل برابر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے، بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے بدلے میں اللہ کریم اس کو ایک نیکی عطا کرے گا، اور اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ یہ آیت اعراب کے متعلق نازل ہوئی کہ کسی نے پوچھا کہ مہاجرین کے لیے کتنا اجر ہے، کہ جن لوگوں نے اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال املاک سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا، ان کے لیے کتنا اجر ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی کہ بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، سورہ النساء کی آیت نمبر 40۔ اللہ کسی پر بھی ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھاتا رہے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ کے نے اجر عظیم کی بات فرمائی، تو عظیم کیا ہے اور اللہ کا عظیم کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ وہ کس قدر ہوگا۔ تو پھر جیسے اللہ کریم نے ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب ہی ہوگا، یعنی کہ 10 گنا، 70 گنا یا 700 گنا یہ تعداد بھی آتی ہے، اور قرآن کریم کی نص سے ہی ثابت ہے کہ عظیم اجر بھی دے گا اور بے حساب بھی اجر دے گا۔ یہ اس کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہ دے گا۔ جیسے اللہ کریم نے یہ جو 700 گنا کہا جاتا ہے نا، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس کے ساتھ 7 بالیاں اگیں۔ یہ جو گندم کاشت کرتے ہیں نا، آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، اس میں سے ایک وہ سٹا کیا نکلتی ہے، ناڑ کہتے ہیں جس کو آپ ناڑو کہتے ہیں، نالی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ 7 بالیاں لگتے ہیں، سٹے جس کو آپ بولتے ہیں۔ ایک دانہ ڈالا، اس میں سے 7 سٹے لگے یا 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی کہ ہر سٹے میں اللہ کریم نے 100 دانے لگا لگے۔ ایک دانہ آپ نے ڈالا اور 700 اس کے بدلے میں اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اللہ کہتا ہے یہ مثال ہے اس بندے کی جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، کہ 700 گنا اللہ کو اس کو کر کے لٹا دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہیں اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے 700 گنا بھی، 7000 گنا بھی، 7 لاکھ گنا بھی۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ جب تم کوئی گناہ کر لو، غلط کام کر لو، حضرت ابو ذر سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیک عمل کر لو۔ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں، المستدرک میں، کہ جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیک عمل کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یعنی کہ انسان سے کوئی غلطی ہوگی نا، تو پھر اس غلطی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ اب نیکی کا کام بھی کر لے، تاکہ وہ جو گناہ تو نے کیا اس کو تیری نیک عمال کے ساتھ اس کا برابر ہو جائے۔ یہاں گناہ کیا وہاں نیک عمل کر دے، کیوں کہ اس کے بعد وہ گناہ کو مٹا دے گا، یعنی کہ زیرو کر دے گا نا جی۔ آپ نے ایک گناہ کیا تو اگر آپ نے ساتھ ایک نیکی کر دی تو پلڑا برابر ہو گیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ جو نیکی، ایک نیکی کا اجر کم اور بیش ہونا جو ہے نا، اس کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے
مثال کے طور پر کہ 1 کروڑ پتی آدمی ہے، 1 کروڑ پتی آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اجر تو اس کو بھی ملے گا، اس نے نیکی کی تو اللہ کریم اس کو اجر دے گا۔ اور اگر اس سے کم تر 1,00,000 پتی ہے کوئی، وہ بھی ویسا ہی عمل کرتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو اجر تو اس کو بھی بھوکے کا کھانا کھلانے کا ہی ملے گا، اس نے بھی کھانا ہی کھلایا، کروڑ پتی نے بھی، اور جس کے جو 1,00,000 پتی تھا اس نے بھی کھانا ہی کھلایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک تیسرا شخص ہے کہ جس کے پاس فقط اتنا ہی کھانا ہے جو اس کے لیے کافی ہے، وہ کھانا کھانے لگا اور کسی بھوکے نے کھانا مانگ لیا تو اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تو کھانا تو اس نے بھی کھلایا، لیکن یہ تینوں کے مراتب علیحدہ علیحدہ ہیں، تینوں کے مراتب۔ اب جس کے پاس فقط کھانے کے لیے تھا اور اس نے کسی کھانے والے کو کھانا کھلا دیا، اس کا عمل اس کروڑ پتی والے کے برابر ہے جی۔ اب اجر کیسے اللہ کریم بڑھاتا ہے کہ اس کا جو اجر ہے اس لیے بڑا ہوگا کہ اس کے پاس تو تھا ہی وہ ایک کھانا، ایک روٹی تھی اس کے پاس جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ سارا کچھ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی کروڑ پتی آدمی اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دے۔ یہ فرق آتا ہے انسان کے اعمال میں، جزا کا جو فرق ہے، 10 گنا 70 گنا 700 گنا یا بے حساب یا عظیم ہی اجر، اس سبب سے ہے کہ اللہ کریم دیکھتا ہے کہ انسان خرچ کرتا کتنا ہے اور کس نیت سے کرتا ہے۔ کروڑ میں سے 1 روپیہ خرچ کرنا، 10 روپے خرچ کرنا یا 100 روپے خرچ کرنا، اس کی حیثیت اور ہے، اور کسی کے پاس اگر صرف 100 ہے اور وہ 100 کا 100 اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو اس کی مثال اس جیسی ہے کہ جیسے ساروں کروڑوں کا کروڑوں روپیہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو اس طرح اس تناسب اس کو سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ یہ ہے اجر کا بڑھنا اور کم ہونا، کہ کام ایک ہی جیسا انسان کرتا ہے مگر اجر میں کمی اور بیشی انسان کے اس عمل کے پیچھے جو خالصیت ہے یا اس عمل کے پیچھے جو للہیت ہے اس کے سبب سے جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے اور اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آپ کہیے کہ مجھے تو میرے راستے نے صراط مستقیم جو ہے وہ اس کی ہدایت عطا فرما دی ہے اور میں دین ابراہیم پر ہوں۔ دین ابراہیم وہ ہے جو ہر باطل سے کٹ چکا ہے اور فقط یکسو ہو کر، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جس نے اپنا جستہ توڑ لیا، اس ایسا دین ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم حنیفہ، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو جانا یا ایک کا ہو جانا، پھر کسی اور کی طرف انسان کا دھیان دائیں بائیں آگے پیچھے کی اور طرف توجہ انسان کی نہ ہو، یکسو ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملت ابراہیم پر ہوں جو یکسو تھے، دین کے معاملے میں یکسو تھے اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی کہ جو کفار اور مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، دین ابراہیم پر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کریم دے رہا ہے کہ تم تو مشرک ہو، اللہ کے سوا تم کئی کی عبادت کرنے والے ہو، کئیوں کی پوجا کرنے والے ہو، جبکہ ملت ابراہیم پر میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں ملت ابراہیم پر ہوں، اور یہ جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ فقط اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہ تھا اور ہرگز وہ شرک کرنے والے نہ تھے، کسی بھی شکل میں وہ تمہاری طرح مشرک اور بت پرست نہ تھے۔ تو یہ ان کی بات کا جواب تھا جو انہوں نے کہا، کہتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیم میں سے ہیں۔ پھر اللہ کی نے آگے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
اس آیت کریمہ میں رب کریم نے جو سبق دیا کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرا ہر عمل جو ہے، ان صلاتی، میری نماز، نماز سے مراد صرف اللہ نے نماز کا ذکر کیا، اس سے مراد ہے مجموعی عبادات انسان کی جتنی بھی عبادات ہیں انسان کی، یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی عبادات کر رہا ہوں مولا کریم فقط تیرے لیے ہے۔ اور جو میں آپ سے للہیت کی بات کرتا ہوں نا، یہ آیت کریمہ اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، جو عبادات میری ہیں، اور آپ کی زبان اقدس سے یہ پیغام امت کو دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ میں جو کچھ بھی نیک اعمال عبادات کرتا ہوں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور میرا حج اور میری قربانی، جو بھی زندگی کے معاملات ہیں میرے، جو میں خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، جو میں قربان کرتا ہوں، وہ سارا کا سارا جو ہے اس کے پیچھے بھی فقط اللہ ہی کی رضا، اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میری زندگی، میری حیات، پوری کی پوری میری حیات وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب، کہ میں اگر زندہ ہوں تو وہ بھی فقط اللہ کے لیے، اور اگر مرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی کہ اس پیرائے میں انسان اپنے آپ کو، زندگی کو بسر کرے کہ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا سونا جاگنا، کسی کے ساتھ لین دین کرنا، زندگی کے سارے معاملات کرنا، عبادات کرنا، خرچ کرنا، ہر چیز جو ہے اس کا مرکز اور محور جو ہوتا ہے وہ رب کی ذات ہو، مرکز اور محور رب کی ذات ہو۔ وہ جو بھی کام کرے اس کے پیچھے محرک یہ ہونا چاہیے کہ مولا میں فقط تیرے لیے کر رہا ہوں، کسی سے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں تو فقط تیرے لیے کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ اگر دوستی کر رہا ہوں تو فقط مولا تیرے لیے کر رہا ہوں، میری زندگی، میرا زندہ رہنا بھی اگر دنیا میں ہے تو وہ بھی فقط مولا تیری رضا کے لیے، اور اگر میں موت بھی قبول کروں گا تو مولا تیرے رستے میں موت کو قبول کروں، مرنا بھی چاہوں گا تو تیرے رستے میں مرنا چاہوں گا، میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے ہے، کیونکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ انسان کو جو ہے نا سکھلایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، کہ انسان کو اپنی زندگی اس پیرائے میں گزارنی چاہیے کہ اپنی ذات کی نفی کر دی جائے، اپنی ذات کی نفی کر دی جائے، اپنی سوچ کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، نہیں، جو بھی کام کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے کریں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، حج کرنے کے لیے، حج ذکر کہ حج اس لیے نہیں کیا جائے کہ لوگ مجھ کو الحاج کہیں یا الحاجی کہیں، جی، یہ انسان کے اندر تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میں حج کر کے آؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے، آتے ہی پہلے واپسی پہ ہی حاجی، جاتے ہوئے حاجی پہ لگا لیتے ہیں، ٹیچی کیس پر، بریف کیس پر، حاجی صاحب، جی۔ تو یہ نمائش جو ہے نا، یہ انسان کے اعمال کو بدنما بنا دیتی ہے، یہ نمائش جو ہے نا انسان کے اعمال کو بدنما بنا دیتی ہے، لہٰذا اس نمائش سے بچنا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، جو بھی آپ عمل کریں آپ کے دل کے اندر، من کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، مولا جو بھی میں کر رہا ہوں، چھپ کے کر رہا ہوں یا ظاہر کر رہا ہوں، جی، مولا تیرے لیے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ ذات ہے جو دلوں کا حال جانتی ہے، دلوں کا حال جانتی ہے، اور اگر آپ کے اعمال میں للہیت ہوگی تو پھر اجر جو ہے وہ اللہ کریم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے دے گا، پھر وہ ناپ تول کے چکروں میں نہیں آئے گا، پھر وہ بے حساب دے گا، کہے گا اس نے سارا کچھ کیا ہی میرے لیے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دی جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہیں جو اس آیت مبارکہ کا مصداق ہوں گے کہ مولا ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادات، ہمارا خرچ، ہمارا حج، سارا کچھ مولا ہے ہی تیرے لیے۔ جو اس آیت کے مصداق زندگی بسر کرتے ہیں نا، وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کریم قیامت کے دن کہے گا کہ تم تو چلو نا جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں، باقیوں کے ساتھ میں معاملہ کر لیتا۔ تو بس ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہاں جب اللہ کے ہاں انسان پیش ہو تو پھر حساب و کتاب سے انسان کی جان چھوٹ جائے، تاکہ اللہ کی گرفت سے انسان بچ سکے۔ اللہ کریم سے یہ دعا کریں کہ اللہ کریم آپ کو، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں جو خود نمائی ہے نا، اور اس کو ختم فرما دے، اور ہر کام میں للہیت اور خالصیت ہمیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔